بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ ایمان لانے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی پیور بالکل صاف انٹینشن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے جیسے محنت کر کے صحابہ کو بنایا اور ان کو اندر سے ان کو ریڈی کرا کہ وہ ایمان لے کر کے آئیں، پیور انٹینشن کے ساتھ وہ ایمان لائے، یہ ایمان۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ عمل نیک کریں گے، وعامل الصالحات، جب وہ نیک اعمال کریں گے تو وہ پیور ہوں گے، اس میں ان کی انٹینشن بالکل سیدھی ہوگی۔ ماں باپ کے پیر دباتے ہوں گے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کی جائیداد مجھے مل جائے، وہ یہ سوچیں گے کہ قیامت کے دن اس کا اجر مجھے مل جائے۔ جب وہ کسی غریب کو کھانا دیں گے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ریل بنا کے ڈال دے میری، وہ یہ سوچیں گے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بدلے قیامت کے دن مجھے اجر مل جائے۔ تو یہ عامل الصالحات ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ حق کی بات کریں گے تبھی آپ کو تشدد اور لوگوں کی برائی آپ کی طرف آئے گی، لوگ آپ کو برا کہنا شروع کریں گے۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تو لوگوں کی طرف سے آپ کو ہیٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے وتواصوا بالحق، پہلے حق پرست بنو، جب لوگوں کی برائی تم پر آئے وتواصوا بالصبر، اس کے بعد تم صبر کرنا شروع کرو۔ واقعی میں بھی اس رزلٹ پر پہنچتا ہوں اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ہو بہو جیسے اس کو نازل کیا گیا ہے میرے لیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بھی یہ بالکل انڈیکس صورت نظر آتی ہے۔ انڈیکس کی صورت میں مجھے یہ نظر آتی ہے کہ قرآن کا انڈیکس واقعی میں سورۃ العصر ہے۔ اور پھر وہ امام شافعی کا قول کہ اگر پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو وہ انسانوں کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس میں ایمان کی بات آ گئی کہ الا الذین آمنوا والعصر، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لایا میرے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق، حق کی بات کرتا ہے ہر جگہ۔ اور جب حق کی بات کرتا ہے تو کیا آتا ہے؟ اس کے اوپر ہیٹ آتا ہے، نفرت آتی ہے، اس کو برا بولتے ہیں لوگ، تو کیا کرتا ہے؟ وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بات کرتا ہے، ٹروتھ لور ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبر کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی حق کی بات کہی اور سامنے والوں نے جھٹلا دی تو آپ نے بحث نہیں کرنی، بس آپ کو برا لگا کہ آپ کی بات کو ڈینائی کر دیا گیا، آپ کی بات نہیں مانی گئی، بس آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ ہاں اگر وہاں کوئی انٹیلیجنٹ پرسن ہے جو آپ سے تھوڑا سا مجادلہ کرنا چاہتا ہے، ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، البتہ بریلوی مخلوق کے آگے آپ نہ تو کوئی بحث کریں نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر سمجھنے والا ہو تو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی نے گمراہ کر دیا ہے، جس شخص نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور وہ خود کو اہل سنت والجماعت بتاتا ہے، جس نے قرآن کی کبھی تفسیر نہیں پڑھی، جس کی 5 وقت کی نماز نہیں آ پاتی دن کی، وہ خود کو عاشق رسول بتاتا ہے اور وہ ایکسٹریم لیول پر ہے، تو آپ نے بالکل بھی بحث نہیں کرنی اس سے، بالکل اسے کچھ نہیں سمجھانا، بس آپ ہر جگہ ہمیں قرآن کو پریفر کرنا ہے کہ اے لوگو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک لکھ کر کے بھیجا ہے، یہ قرآن ہے، اس کو الماریوں کے اوپر اتنا دور نہ رکھ دیں کہ اس پر دھول جم جائے، اس کو روز پڑھیں۔ اور اس کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی عربی پڑھ لی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر صرف مسلمان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا مسلمان ہی اتنا بے غیرت اور جاہل انسان ہے کہ ان کو عربی آتی ہے، یہ عربی
پڑھ سکتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ ایک 10 سال کا بچہ لے آئیں, اس 10 سال کے بچے کو سورہ فاتحہ آتی ہوگی, لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی فلاں مزار پر کیوں جاتے ہو, تو وہ کہے گا کہ یہ بزرگ ہیں, ہماری دعا پوری کرتے ہیں, اللہ تک لے کر کے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہی فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگتے, تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. تو عربی وہ پڑھیں جو سمجھ میں آئے, قرآن ایسا پڑھیں جو سمجھ میں آئے. سورہ عصر ہم نے پڑھی ہے, اگر میں صرف سورہ عصر اتنا پڑھ دیتا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے. پڑھ لیا, اب رکھ دیتے ہیں قرآن اور یہ ہمارا آج کا ٹاسک پورا ہو گیا. لیکن نہیں, ہمیں پڑھنا نہیں, ہمیں سمجھنا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہم سے. اگر ایک نوجوان کو, اللہ مجھے معاف فرمائے, ماحول ایسا ہے کہ کہاوت ان نوجوانوں کو ایسے ہی سمجھانی پڑتی ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو کوئی اسپینش لینگویج میں کوئی لڑکی لیٹر لکھ کر کے دے گی تو کیا یہ اس کو بنا سمجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ دنیا میں بھاگ دوڑ لگا دیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ذرا مجھے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے, اس نے مجھے کیا لکھ کر کے کہا ہے. ایون اگر واٹس ایپ یا انسٹاگرام پر بھی کوئی میسیج کر دینا ادر لینگویج میں, تو جاہل سے جاہل انسان جا کر کہتا ہے کہ کیسے ٹرانسلیٹ کروں, کیسے جانوں کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہے. تو جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے انسان وہاں کوشش کرتا ہے سمجھنے کی. لہٰذا اللہ تعالیٰ میں انٹرسٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر فرما دیا ہے کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں, میری تم سے کیا ڈیمانڈ ہے, میں تم سے کیا چاہتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اگر وہ ہم اڈاپٹ کریں تو اس میں بھلائی صرف ہماری ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی بھلائی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام جن و انس مل کر مجھے سجدہ کرنے لگیں تو میری شان میں کوئی بڑھائی نہیں ہوگی. اگر تمام جن و انس, اللہ نہ کرے, مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں اور ایک بھی مسلمان نہ رہے تو میری شان نہیں گھٹ پائے گی, میں وہی ہوں جو میں ہوں, اللہ رب العزت. لہٰذا اس قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ اس زمانے میں شروع سے کوئی نہیں ہے. تمام پیغمبر جا چکے ہیں, ایون آقا علیہ السلام ہم سب مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں صرف یہ دے کر کے گئے ہیں. اور بڑی ایمانداری کے ساتھ صحابہ اکرام, تابعی اور تبع تابعی نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے. اور ائمہ حضرات, چاہے اشرف علی تھانوی ہوں یا احمد رضا بریلوی ہوں, انہوں نے ترجمہ کر کے یہ ہم تک پہنچایا ہے تاکہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کا بیسک کیا ہے. اسلام کا بیس یہی ہے, الا الذین آمنوا, سب سے پہلے ایمان لے کر کے آنا ہے, وعملوا الصالحات, اس کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں, وتواصوا بالحق, ہمیں حق کی بات کرنی ہے, ہر جگہ حق پرست بننا ہے, وتواصوا بالصبر, اور اس کے بعد ہمیں صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پاک مبارک آیت اور صورت کے تحت ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.